علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں 86/12 یونٹ نمبر 1۔ اس کے ہم نے ٹوٹل یونٹ سلیکٹ کیے ہیں 5: یونٹ نمبر 1، یونٹ نمبر 2، یونٹ نمبر 4، یونٹ نمبر 5 اور یونٹ نمبر 9۔ اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ اسے جیسے ہی جتنے بھی لیکچرز بنتے ہیں یہ سارے ہی یوٹیوب چینل پر ان سب کو ڈال دیں، تاکہ اگر کوئی اور لوگ دیکھنا چاہیں تو یہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو لوگ ابھی تک انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب بھی کر لیں، اور یہ لیکچر اب یوٹیوب پر بھی مہیا ہو جائیں گے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے کویسچن ہے پیشے کی تعریف، کانسیپٹ آف پروفیشن اینڈ پروفیشنل۔ پروفیشن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن ماہرین کوئی ایک تعریف پر ٹک کر نہیں بیٹھ سکے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ فلاں نے کہا یہ تعریف ہے، کسی نے کہا یہ تعریف ہے۔ تو سب سے پہلے پروفیشن کو دیکھتے ہیں کہ پروفیشن کیا ہے۔ یعنی کہ ایسا روزگار جس میں دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے: نمبر 1 اعلیٰ تعلیم اور نمبر 2 تربیت۔ یا اس کی تعریف یوں بھی کرتے ہیں کہ سیکھنے کی ایسی سرگرمی جو رسمی تربیت پر مبنی ہو، لیکن وسیع تر علمی و عقلی پس منظر میں ہو۔ یعنی جیسے ہم اسکول جاتے ہیں رسمی تعلیم، اور عقلی پس منظر جیسے کہ ہم کوئی کام سیکھنے جاتے ہیں یا کوئی ایسا پروفیشن سیکھتے ہیں، جیسے ایک ڈاکٹری کا کورس کرتا ہے، پھر اس کو آگے 1-2 سال کہیں سکھانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، کورس کرانے کے لیے بھیجتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں پروفیشن۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں ضرورت ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے پیشوں کی بنیاد فلسفے پر ہے اور اس میں اعلیٰ تربیت سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کو ہم عوامی خدمت کے لیے سر انجام دیتے ہیں، اور اس کے لیے شدید ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب پیشہ ورانہ کام کے لیے تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک منفرد کام ہوتا ہے، یعنی ہر ایک لوگ اس پر نہیں کر سکتے، اور اس کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ خصوصی مہارتوں پر ہوتی ہے، یعنی ایسی مہارت جو ہر بندے کے پاس نہ ہو، اور عوامی فائدے کے لیے یہ سر انجام دی جاتی ہے۔ اب اس کی خصوصیات کیسی ہیں؟ کئی خصوصیات ہیں، یعنی کہ پیشے کو منظم ہونا چاہیے، نظم و ضبط ہونا چاہیے۔ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اخلاقی معیارات ہونے چاہیے، اور وہ پیشے سے منسلک تمام لوگ اس کو مانیں بھی صحیح، اور باقاعدہ ان کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ قائم کیے جائیں۔ اور اس کے بعد جو ہے دیکھیں کہ پیشے عوام الناس کی خدمت کے لیے ہوں، اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہ ہوں، اور پیشہ ورانہ لوگوں سے ہر وقت ایسے درجے کی، اعلیٰ درجے کے رویوں کی اظہار کی توقع کی جانی چاہیے، کیونکہ جو خدمات وہ عوام کو دیتے ہیں وہ بہت ہی حساس ہوتی ہیں۔ اب پیشہ ورانہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے وہ پیشہ ور لوگوں کو عمل درآمد کے لیے پابند بناتا ہے کہ وہ، اور معاشرے کو بھی معلومات فراہم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آپ کو آ گئی ہے اس کے بارے میں؟ اب اس کے مزید آگے چلتے ہیں کہ اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، کہ پیشے اور شغل میں فرق ہونا چاہیے۔ اب 20 تحقیقات ہوئی ہیں اس بارے میں، اور اس کے نتائج نکلے ہیں، اور سب سے پہلا عنصر جو ان دونوں اصطلاحات میں فرق واضح کرتا ہے وہ پیشے میں شمولیت کے تقاضے ہوتے ہیں اور اعمال ہوتے ہیں، اور دوسرا عنصر پیشے میں شامل افراد کی پیشہ ورانہ کارکردگی پر توجہ مرکوز رکھی جاتی ہے۔ نمبر 3 پر اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے ہے اور خود کو ترقی دینے کے لیے ہیں، اور چوتھے نمبر پر ہے اپنے جو موکل ہوتے ہیں، پیشے کے ساتھ گاہک ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بااعتماد تعلقات قائم کرنے پڑتے ہیں۔ اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں، حدود ہیں۔ پیشہ 2 طرفہ حد بندیاں قائم کرتا ہے۔ نمبر 1 جو پیشے میں شمولیت کے تقاضوں کی شکل میں اور پیشہ ورانہ اعمال کی شکل میں ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جو ہوتی ہے پیشے میں شمولیت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، یعنی کچھ اصول و قواعد اور کچھ رکاوٹیں ایسی ہوتی ہیں تاکہ پیشے میں شامل ہونے والے لوگوں کے ضابطہ کو درست قائم بنایا جا سکے۔ اب ہر بندہ کسی پیشے میں شامل ہو جائے تو پھر وہ پیشہ نہیں رہتا، تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک قانون بنا دیتے ہیں، یا کوئی ایسا ضابطہ اخلاق بنا دیتے ہیں کہ کوئی ایسا ایک امتحان پاس کرنا ہوتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پیشے کی تصدیق بھی 2 طریقے سے ہوتی ہے، ایک پیشے
رسمی ہوتے ہیں، کچھ غیر رسمی ہوتے ہیں۔ اب تصدیقی صلاحیت لائسنس حاصل کرنے کے بعد یا داخلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد آتی ہے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ بعض اوقات دلائل دیتے ہیں کہ اگر کسی بھی شعبے میں لوگوں کی اکثریت آ جائے کسی پیشے میں تو عوام جو ہے وہ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی وہ تعداد کو روکنا ہوتا ہے تاکہ اس رش کو روکا جا سکے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیشہ ور لوگوں کی ایک جو کارکردگی ہوتی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ تو اس لیے داخلے کی شرائط اتنی سخت بنائی جاتی ہیں، یقینی بنائی جاتی ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ ہی اس پیشے میں آئیں۔ اور پیشہ ورانہ اعمال کیا ہوتے ہیں؟ اپنے اور دوسرے ممبران کے ساتھ جو مختلف حوالوں سے یعنی کہ ہوتے ہیں، کسی کارکن کو اشتہار بازی یا گاہکوں سے درخواست کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ جیسے کہ دیکھیں، اگر میں اسے بی ایڈ کا پروفیشن بنایا ہوا ہے، جیسے میں ایک ایڈ ڈالتا ہوں، کبھی کسی کو پرسنل میں جا کر نہیں کہتا کہ آئیں مجھ سے یہ کام کروائیں، یا کسی کو فورس نہیں کرتا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا یعنی کہ ایک اپنا وقار ہوتا ہے، اس کو بحال رکھنا۔ اشتہار بازی اور قیمتوں کا مقابلہ عزت و وقار قائم نہیں رہنے دیتا۔ اب میں ہر ایک کے ساتھ ایک ہی جیسی ڈیلنگ کرتا ہوں، ایک ہی جیسی بات کرتا ہوں، کبھی کسی کو یہ نہیں کہتا کہ بس تو 800 دے دے اور تو 1000 دے دے اور تو 1500 دے دے اور تو چلو 300 دے دے۔ اس طرح والے کام کرنے سے وہ جو اپنا ایک عزت و وقار ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ اس سے کسی پیشے پر برے اثرات ہوتے ہیں۔ ایسا کرنے سے پیشے میں خدمات کا معیار کم ہو جاتا ہے، پیشہ بدنام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے غیر ضروری مقابلہ بازی ختم کرنے کے لیے داخلے کی سخت شرائط کر کے اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس پیشے سے منسلک ہوں وہ اس کے قواعد و ضوابط کے بھی پابند ہونے چاہئیں۔ تو پیشہ ور لوگوں کے بارے میں دلائل دیتے ہیں کہ اگر تعداد بہت زیادہ ہوگی تو ان کی کارکردگی بہتر نہیں ہوگی، ان کی آمدنی کم ہو جائے گی اور عوام کے مسائل زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح مقابلہ جاتی فضا کو بھی باقاعدہ بنایا جا سکتا ہے۔ اب کارکردگی کو باقاعدہ بنانا یعنی ریگولیشن پرفارمنس کیسے ہوتی ہے؟ پیشے اپنے ممبران کے ہم عمروں کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ اس کا مقصد اراکین یا ممبران کا جائزہ لینا ہوتا ہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب پیشے جو ہے معاشرے کی بطور کل بہتر خدمت کے فرض پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، یعنی اپنے ذات کے لیے یا ایک فرد کے لیے کام نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت سلیقے اور ادب و آداب سے فرائض سے انجام دیں گے اور ہر اس کام سے بچیں گے جس سے پیشے کو بدنام کیا جا سکتا ہو۔ اب پیشہ ور لوگوں کو ایسے افعال کرنے کی اجازت نہیں ہے جو اس کے دائرہ اختیار میں نہ ہوں۔ تو یہاں تک کہ کوئی قابل شخص بھی بطور پیشہ ور کے وہ کام سر انجام دے رہا ہو تو اس پر بھی وہی قواعد و ضوابط لاگو ہوں گے جو ایک عام سے جو نارمل سے جو اسٹارٹ کرنے والا پیشہ ور ہوتا ہے اس پر ہوتے ہیں۔ تو اب کینیا میں ہے کہ قانون کی پریکٹس کے لیے باقاعدہ بار کا سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، یعنی پریکٹس کی اجازت ہے، اس سے مراد پریکٹس کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وکیل بننے کے لیے الگ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اور پریکٹس کرنے کے لیے الگ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے آتے ہیں پیشہ ورانہ ترقی کیسے ہوتی ہے؟ یعنی پیشہ ور لوگوں کا نقطہ آغاز کاروباری مقصد کا وجود نہیں ہوتا، بلکہ وہ موکل کی بہترین خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں اور اس کے لیے ایک معیار پر زور دیتے ہیں، ایک باقاعدہ معیار سٹینڈرڈ بنایا جاتا ہے، یعنی عوام کی اچھی سے اچھی خدمت کریں۔ اور ایک پیشہ ور جو ہے اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ عوام کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، وہ ایسا کام نہیں کرتا جس میں عوام کو نقصان ہو، ایسی خدمات جس سے عوام الناس کو نقصان نہ ہو۔ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ پیشہ ور لوگ خاص طور پر وکیل ہیں یا کوئی ٹیچر ہیں یا کوئی اور ہیں، وہ ان کا جو ہے عوام الناس کا مفاد ان کے لیے بالا تر ہوتا ہے۔ آگے ہے باعتماد رشتہ۔ اب ایک جو ڈاکٹر اور مریض کے درمیان جو رشتہ قائم ہوتا ہے، ایک استاد اور ایک شاگرد کے درمیان جو قائم ہوتا ہے، ایک گاہک اور دکاندار کے درمیان جو قائم ہوتا ہے، اور ایک وکیل اور موکل کے درمیان جو قائم ہوتا ہے، ان کو باقاعدہ دیکھا جاتا ہے۔ ان سے توقع یہ ہے کہ تمام حالات میں اپنے ان تمام کے ساتھ جو ہے وہ بہتر ٹرسٹ سلوک کیا جائے۔ اس کے مطابق پیشہ ور لوگوں کے لیے اپنے موکلوں کی معلومات یا روپیہ پیسہ جائیداد کو ناجائز طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ چلیں جی، کویسچن نمبر 1 یہاں پر ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلا کویسچن شروع کرتے ہیں۔ اللہ